بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ نمبر 6 ویڈیو نمبر 5 میں آپ اردو کے پیریڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ہفتے یعنی کہ ہفتہ نمبر 5 میں جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا حب الوطنی، یعنی کہ وطن سے محبت۔ اور وطن سے محبت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس سے منسلک جو ہم نے عنوان پڑھے تھے وہ 2 تھے۔ اس میں پہلا عنوان ہمارا پاکستان تھا، اور جو دوسرا عنوان تھا ہمارا وہ تھا قومی پرچم کے آداب، جو کہ ہم نے ہفتہ نمبر 5 میں کیا تھا، یعنی کہ ویڈیو نمبر 4 میں ہم نے یہ 2 عنوان کیے تھے۔ اور یہ عنوان کس موضوع سے منسلک تھے؟ یہ منسلک تھے حب الوطنی سے۔ اور اس میں ہم نے ان عنوان میں ہم نے مختصر تفصیلی سوال و جواب کیے تھے، الفاظ معائنے کیے تھے اور کثیر الانتخابی سوالات کیے تھے۔ تو یہ تھا ہمارا گزشتہ ہفتے کا تعارف جو ہم نے کیا تھا۔ اب ہمارا ہے ہفتہ نمبر 6 اور ویڈیو نمبر 5، جو ہمارا موضوع ہے حب الوطنی یعنی وطن سے محبت۔ اور اسی موضوع سے منسلک جو آج ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے ہمارا پہلا سبق تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ۔ تو تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ، تو بلند خوانی کی جانب جانے سے پہلے ہم اس سبق کے عنوان کا مفہوم جانیں گے کہ کیا ہے خواتین کا حصہ، یعنی کہ خواتین کا کردار۔ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہے، لیکن تحریک پاکستان کیا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ تحریک پاکستان کیا ہے؟ تحریک پاکستان ایک جذبے کا نام ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں تحریک پاکستان کے پس منظر میں دو قومی نظریے کا مخصوص مفہوم ہے۔ 2 قومی نظریہ یعنی کہ 2 قوموں کا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ قومیں ہیں، جن کا رہن سہن، لباس، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا ہر طرح سے مختلف ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ شروع سے برصغیر پاک و ہند میں آباد تھیں۔ برصغیر کے مسلمانوں نے یکجا ہو کر، پھر آہستہ آہستہ برصغیر کے مسلمانوں نے یکجا ہو کر یہ فیصلہ کیا اور اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ کھانے پینے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے تک ہر چیز ان کی الگ تھی۔ اور انہوں نے پھر یکجا ہو کر یہ آواز اٹھائی کہ ہم اپنا ایک الگ وطن حاصل کر کے رہیں گے، جس کے لیے انہوں نے تحریک چلائی کہ ہم اپنا ایک الگ وطن حاصل کریں گے، جہاں آفاقی اصولوں کے مطابق رنگ و نسل اور ذات کی تمیز کے بغیر ایک آزاد زندگی گزاریں گے اور اپنا ایک فلاحی معاشرہ قائم کریں گے۔ پھر مسلمانوں کی یہ آواز پورے برصغیر میں پھیل گئی، اور اس میں ہر طبقہ فکر یعنی ہر طرح کی سوچ نے حصہ لیا۔ طالب علم سے لے کر گھر میں بیٹھا ہوا ہر شخص اس تحریک کا حصہ بنا۔ اور اس تحریک میں صرف مرد ہی نہیں، خواتین نے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ جیسا کہ آج کے ہمارے سبق کا جو نام ہے وہ ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ، تو ہم اس تحریک میں خواتین کے بارے میں جانیں گے، انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ تو اس تحریک میں ان کے کردار کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو انہوں نے اپنا کردار اس تحریک میں ادا کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح، بیگم جہاں آرا شاہ نواز بیگم، مولانا محمد علی جوہر بیگم، مولانا محمد علی جوہر بیگم، نواب اسماعیل خان
بیگم شائستہ اکرام جیسی دیگر خواتین نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور وہ اس تحریک میں آگے آگے تھی. ان کا جوش و جذبہ دیکھنے کے قابل تھا اور وہ کسی طرح بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی اور ان کے اسی جوش و جذبے نے اس تحریک کو آگے بڑھنے میں مدد دی اور یہ تحریک ترقی سے یعنی کامیابی سے ہمکنار ہوئی. بقول اس میں شعر ہے: غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اب ہم اپنے سبق کی بلند خوانی کی جانب چلیں گے جو کہ ہے ہمارا صفحہ نمبر 155 پہ. آ جائیے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 155 پہ. تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ. قیام پاکستان کے سفر میں لمبے قد، باوقار شخصیت، آنکھوں میں سنجیدگی کی حامل محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کھڑی نظر آتی ہیں. شانہ بشانہ یعنی ہر قدم پہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر وہ اس تحریک میں چلتی نظر آئیں گی. تحریک پاکستان کی انقلابی مہم کے دوران بچوں سے بزرگوں تک اور بچیوں سے خواتین تک سب نے حتی المقدور حصہ لیا. محترمہ فاطمہ جناح کا نام ان خواتین میں سر فہرست ہے جو مکمل جانفشانی سے اس مقصد میں کامیابی کی جدوجہد میں شامل رہیں. ابتدا میں خواتین اپنے حق اور اختیار سے نا واقف ہونے کی بنا پر 1937 کے صوبائی الیکشن میں ووٹ دینے کی ذمہ داری سے الگ تھلگ رہیں. اس کی وجہ سے مسلم لیگ کی کل نشستوں کا صرف چوتھائی حصہ حاصل کر سکی. اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس تحریک میں قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتی ہوئی نظر آئیں. ہر قدم پہ ان کے ساتھ تھیں. تحریک پاکستان کی انقلابی مہم جو شروع ہوئی تھی بچوں سے لے کر بزرگوں تک اور بچیوں سے لے کر خواتین تک سب نے اس میں جہاں تک ہو سکا انہوں نے حصہ لیا. محترمہ فاطمہ جناح کا نام ان خواتین میں سر فہرست ہے جو اس مقصد کی کامیابی کی جدوجہد میں شامل رہیں. ابتدا میں خواتین ووٹ دینے کی ذمہ داری سے کیوں الگ تھلگ رہیں؟ کیونکہ وہ ان سب سے ناواقف تھیں. ان کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا تو وہ اس مہم میں پیچھے رہی تھی. اس کی وجہ سے مسلم لیگ کل نشستوں کی صرف چوتھائی حصہ ہی حاصل کر سکی. آگے پڑھتے ہیں. لہذا قائد اعظم نے 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ لکھنؤ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا: میں ہر مرد، عورت اور بچے کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ سب آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنے آپ کو منظم کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. اس تقریر کے نتیجے میں مسلم خواتین جوق در جوق مسلم لیگ میں شامل ہونے لگیں. جب قائد اعظم نے یہ تقریر کی کہ انہوں نے یہ تلقین کی تھی کہ ہر مرد، عورت، بچے سب ایک جھنڈے تلے جمع ہو کے یعنی مسلمانوں کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، اس تحریک کا حصہ بن جائیں. تو ان کی اس تقریر کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم خواتین جو مسلمان عورتیں تھیں وہ گروہ کی صورت میں مسلم لیگ میں شامل ہونے لگیں. بیگم محمد علی جوہر سب سے پہلے مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی رکن بنی تھی یعنی کہ عورتوں کی جو مجلس تھی اس کی سب سے پہلے رکن بنی تھی. 1938 میں پٹنہ کے اجلاس میں مسلم خواتین کی ایک ذیلی کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں ممبئی سے محترمہ فاطمہ جناح، پنجاب سے بیگم وقار النساء نون اور بیگم شاہ نواز، دہلی سے بیگم اقبال ملک اور بیگم نور الصبا اور سندھ سے بیگم عبداللہ ہارون منتخب کی گئیں. بیگم رانا لیاقت علی خان، لیڈی عبد القادر، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم نواز اسماعیل خان، فاطمہ بیگم، مس ایم قریشی اور بیگم ایم اصفہانی کے علاوہ بھی ہزاروں لاکھوں خواتین اس مہم میں شامل رہیں. ان عظیم خواتین کی سرپرستی میں ملک کے کونے کونے میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچا اور یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی. یعنی کہ ان خواتین نے جن کے نام اس میں بتائے گئے ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیا اور ان کے جوش اور جذبے کی وجہ سے یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی.
تحریک پاکستان ایک جذبے کا نام تھا. اس جذبے نے بچوں سے لے کر بڑوں تک کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا. حکومت بناتے وقت انگریز حکومت اور کانگریس کی ملی بھگت سے دھاندلی کی گئی. خواتین کو ان کے کام سے روکا گیا لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری. اب اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس تحریک میں بچوں سے لے کر بزرگوں تک نے حصہ لیا تھا. اب حکومت بناتے وقت انگریز حکومت اور کانگریس کی ملی بھگت سے یعنی ان کی ملی جلی سازشوں سے خواتین کو ان کے کام سے روکا گیا لیکن خواتین نے ہمت نہ ہاری اور وہ اس جذبے میں اتنا آگے بڑھ گئی تھی کہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی. اب آ جائیے صفحہ نمبر 156 پہ. 1940 سے 1947 تک عملی سیاست میں بھرپور کردار ادا کرنے کے ساتھ اپنے بیٹوں بھائیوں اور شوہروں کو مسلم لیگ کی حمایت کے لیے تیار کرنا ان کے بے مثال جذبے کی گواہی ہے. کس کی بے مثال جذبے کی گواہی ہے؟ ان خواتین کے بے مثال جذبے کی گواہی ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں بھائیوں اور شوہروں کو مسلم لیگ کی حمایت کے لیے تیار کیا. اس راہ میں آنے والے مصائب یعنی مصیبتوں کی جمع ہے. مصائب اور نقصانات کو سہنا، ہنستے بستے گھروں کو اس ایک مقصد کے لیے چھوڑ دینا. عمرہ نوابوں کے ماحول کی عادی خواتین کا آسودگی سے بھرپور ہنستے بستے گھروں سے نکل کر مہاجر بستیوں میں صبر و برداشت سے رہنا پاکستان کی محبت کی چند مثالوں میں سے ہے. تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف غریب طبقہ ہی نہیں، بڑے بڑے محلوں کی بھی خواتین اپنے ہنستے بستے گھروں کو اپنا عیش و آرام چھوڑ کر اس تحریک کا حصہ بنی تھیں. اور یہ مثال پاکستان کی محبت کی مثالوں میں سے صرف چند ایک مثالیں ہیں. اس سے بھی آگے جو لوگوں نے اپنی اس تحریک کے لیے اور پاکستان کے قیام کے لیے جو قربانیاں دی وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. کئی خواتین کے سہاگ اجڑے، کتنی ماں کے بیٹے ان کے سامنے شہید کیے گئے، کتنی اپنی عزتوں سے محروم ہوئی، لیکن ان سب پر حاوی ایک پاکستان بنانے کا جذبہ تھا. یعنی کہ یہ سب کس جذبے کے تحت کر رہے تھے؟ بس ان پر ایک جوش اور جذبہ تھا کہ ہمیں اپنا ایک الگ وطن حاصل کرنا ہے جہاں ہم بغیر کسی روک ٹوک کے ایک آزاد زندگی گزاریں، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو اور جہاں بے فکری سے سب اپنے مذاہب پر عمل کر سکیں. اس خواب کی تعبیر ان ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے خون سے رنگین ہے. اس خون کی لاج رکھنے والے اب ہم ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کو ان کے خوابوں کے مطابق بنا دیں، جہاں امن ہو، سکون ہو، ترقی ہو اور ایک دوسرے سے محبت ہو. اللہ کرے کہ ہم اس نعمت کی قدر کرنے والے بن جائیں. آمین. تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ تحریک پاکستان جو کہ ایک تحریک تھی، یہ تحریک ایک جذبے کا نام تھا. یہ تحریک قیام پاکستان کے لیے چلائی گئی جس میں صرف مرد ہی نہیں خواتین بھی آگے تھیں اور ان کا جوش ولولہ دیکھنے کے قابل تھا. صرف وہ خواتین ہی نہیں، انہوں نے اس تحریک کے لیے اپنے بھائیوں، بیٹوں اور اپنے شوہروں کو بھی اس تحریک کی حمایت کے لیے تیار کیا. اور یہ پاکستان ایسے ہی ہمیں حاصل نہیں ہو گیا. کتنی ماؤں کے بیٹے شہید ہوئے، کتنی قربانیاں دی گئیں، جو کہ صرف اس کا چند پاکستان کی کامیابی کے لیے جو تحریک چلائی تھی اور اس کے لیے جو قربانیاں دی گئی تھی، یہ سب ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کا. اس سے آگے بھی لوگوں نے بہت قربانیاں دی. اپنے پورے گھر چھوڑ کر لوگ نکل کر بستیوں میں زندگی گزار رہے تھے، اپنے عیش و آرام چھوڑ کر وہ اس تحریک کا حصہ بنے تھے. پاکستان ایسے ہی حاصل نہیں ہو گیا ہے، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا یہ کام ہے کہ اب ہم اپنے اس ملک کی حفاظت کریں، آپس میں محبت سے رہیں اور ہم اس ملک کو ان کے خوابوں کے مطابق بنا دیں جو کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا. اور ہماری یہی دعا ہے کہ ہم اپنے ملک کی ہر نعمت کی اور اپنے ملک کے ذرے ذرے کی قدر کرنے والے بن جائیں. آمین. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے مشقی کام کی جانب. صفحہ نمبر 157 پہ آ جائیے. سب سے پہلے ذخیرہ الفاظ جو کہ ہم نے سبق پڑھتے ہوئے بھی وضاحت کی تھی، تو اب ہم یہاں بھی آ جاتے ہیں. پہلا سوال ہے ہمارا، درج الفاظ کے معنی
लुगत से तलाश करके लिखिए। तो पहला हमारा जो पहला इसमें अल्फाज है वो है बावकार, यानी रोबदार, इज्जतदार। शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाना। इनकलाबी मुहिम, मार्के का काम। हत्तल मकदूर के मायने है इस कदर, ताकतवर या हैसियत। जाफिशानी, मेहनत, जान छड़कना। जोक दर जोक, गिरोह के गिरोह। मसाइब, मुसीबत की जमा है। हमकिनार, नवाजना। मजलिस आमला, औरतों की मजलिस। और लाज रखना, इज्जत रखना। अब सवाल नंबर 2 है हमारा कसीरुल इंतखाबी सवालात। मंदरजा झेल में से हर एक के दुरुस्त जवाब के लिए दायरा बनाकर खाली जगह में लिखिए, जो कि ये काम आपका सवाल नंबर 2 आपको आपके हलशुदा मवाद से मिल जाएगा। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। मुख्तसर सवाल जवाब जो कि है आपके 5। तहरीक पाकिस्तान कैसी मुहिम थी? तहरीक पाकिस्तान एक इनकलाबी मुहिम थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का नाम किन खवातीन में सर फहरिस्त थे? 1937 के सूबाई इलेक्शन में वोट देने की जिम्मेदारी से खवातीन क्यों अलग थलग रहीं? क्योंकि वो इन सबसे और जो तहरीक चलाई जा रही थी उसके तमाम काम से नावाकिफ थी। मुस्लिम लीग के तहत मुस्लिम खवातीन की ज़ेली कमेटी कब बनाई गई थी? सवाल नंबर 5, तहरीक पाकिस्तान में खवातीन की शमूलियत से क्या फायदा हुआ था? यानी कि तहरीक पाकिस्तान में खवातीन के शामिल होने से क्या फायदा हुआ था? सवाल नंबर 1 था 5 मुख्तसर सवाल जवाब। ये तमाम काम आपको आपके इन सवालों के जवाब आपको आपके हलशुदा मवाद से मिल जाएंगे। अब आ जाइए सफा नंबर 158, तफसीली सवाल जवाब है आपकी, जो कि है आपके 1 था 5। पहला सवाल है, कायदे आजम ने 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास मुनक्कदा लखनऊ में तहरीर करते हुए क्या फरमाया? सवाल नंबर 2 है, मुस्लिम लीग की ज़ेली कमेटी के ओहदेदारान के नाम और उनके मुतल्लिका शहरों सूबों के नाम भी तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 3, तहरीक पाकिस्तान के लिए काम करने वाली खवातीन के जज्बे की गवाही की चंद मिसाल तहरीर कीजिए। जैसा कि मैंने आपको सबक जब शुरू किया था, जब भी मैंने इस तहरीक में खवातीन का जोश, जज्बा और उनका जो किरदार था वो बताया था। सवाल नंबर 4, इस मजमून के आखिरी पैराग्राफ को अपने अल्फाज में वजाहत और मिसाल के साथ तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 5, अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों से पाकिस्तान बनने में होने वाली मुश्किलात के वाकयात सुनिए, ख्वाह उन्होंने हिजरत की हो या पहले ही से यहाँ रहते हों। उस जमाने के हालात और वाकयात उनसे पूछ के कलमबंद कीजिए। तो सवाल नंबर 5 में हमें इसमें ये पूछा गया पाकिस्तान बनते वक्त क्या क्या मुश्किलात पेश आई थी, तो वो हमें अपने बुजुर्गों, रिश्तेदारों या किसी से भी पूछकर हमें वो लिखना है, ख्वाह उन्होंने वहां से हिजरत की हो या वो पहले से यहाँ रहते हों। ये था आपके उन्वान तहरीक पाकिस्तान में खवातीन का हिस्सा, इसका काम। अब हमारा अगला जो उन्वान है वो है गांव अच्छे या शहर। जो हमारा मौजू है हुब्बुल वतनी, उसी से मुंसलिक अभी हमने जो सबक पढ़ा था वो था तहरीक पाकिस्तान में खवातीन का हिस्सा। अब हमारा दूसरा उन्वान जो कि हुब्बुल वतनी से ही मुंसलिक है वो है गांव अच्छे या शहर। तो इसमें हमसे पूछा गया है और इस सबक में मवाजना किया गया है कि गांव अच्छे हैं या शहर, तो इन दोनों पे बात की गई है। इस सबक की बुलंदखानी की जानिब चलने से पहले हम गांव और शहरों
شہری زندگی کا موازنہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں جان لیتے ہیں شہری زندگی کیسی ہوتی ہے۔ شہری زندگی کو دوسرے الفاظ میں مشینی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں۔ شہر میں بڑے بڑے کارخانے، فیکٹریاں موجود ہیں جہاں لاکھوں لوگ روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہترین تعلیمی ادارے، اسپتال اور فلاحی ادارے بڑے پیمانے پر اپنا اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ صنعتوں میں جو اشیاء تیار ہوتی ہیں وہ پورے ملک کو فراہم کی جاتی ہیں۔ دوسرے علاقوں سے لوگ شہروں میں روزگار حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جہاں شہر میں اتنی سہولیات میسر ہیں اور روزگار کے مواقع بھی وافر مقدار میں ہیں، وہاں پر اور صاف آکسیجن کا حصول ناممکن ہے، کیونکہ گاڑیوں کا دھواں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں شہر کی فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ جہاں شہر میں اتنی سہولیات میسر ہیں وہاں صاف آکسیجن کا حصول ناممکن ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں گاؤں کی زندگی کی جانب۔ گاؤں کی زندگی پوری زرعی زندگی ہے۔ وہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور اس کا پورا انحصار زراعت پر ہے، اس لیے ہماری حکومت کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ زراعت کو ترقی دی جائے۔ گاؤں میں ماحولیاتی آلودگی نہیں ہے، گاؤں کی فضا آلودگی سے پاک ہے۔ وہاں کے لوگ اپنے ہی کھیتوں میں اگائی گئی سبزیاں غذا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور وہی ان کے روزگار کا بھی ذریعہ ہے۔ مویشیوں سے حاصل ہونے والا گوشت، دودھ، مکھن ان کی غذا اور روزگار دونوں کا ذریعہ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سبق کی جانب، جو کہ ہمارا ہے گاؤں اچھے یا شہر۔ ابھی ہم نے گاؤں کی زندگی اور شہری زندگی دونوں کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے عنوان کی طرف، جو کہ ہے گاؤں اچھے یا شہر، صفحہ نمبر 159 پہ، جو کہ ایک ڈرامہ ہے۔ تو ڈرامے میں مختلف کردار اپنی اپنی جگہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈرامہ حقیقت پر بھی مبنی ہوتا ہے اور کہانیوں پر بھی مبنی ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ڈرامہ ہے وہ ہے گاؤں اور شہر کے بارے میں۔ تو اس میں کون کون سے کردار ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ راشد، سہیل راشد کا دوست، سہیل جو ہے وہ راشد کا دوست ہے۔ فرقان راشد کا بیٹا، عاصم سہیل کا بیٹا، فاطمہ راشد کی بیوی۔ اب پہلا منظر، گاؤں کا ایک گھر، نیچی دیواریں، احاطہ، باہر گائیں بھینسیں اور بکریاں بندھی ہوئی چارپائی پر ایک آدمی چنگیر میں روٹی اور اسٹیل کی پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہے۔ بڑے بڑے لسی کے گلاس بھی کھانے کے ساتھ ہی رکھے ہیں۔ سامنے زمین پر رکھے چولہے پر توا رکھے ایک خاتون روٹیاں پکا رہی ہے۔ لڑکا باپ کو روٹی لا کر دے رہا ہے۔ راشد، فاطمہ آج میرا دوست سہیل آ رہا ہے، کھانا ذرا زیادہ بنا لینا۔ فرقان خوش ہوتے ہوئے، ابا جان کیا عاصم بھی آ رہا ہے؟ راشد، پتہ نہیں بیٹا، شاید وہ بھی ساتھ آ جائے۔ فاطمہ، اچھا آپ کھیت سے مجھے ذرا تازہ سبزی بھجوا دیجئے اور مرغی بھی کاٹ کر دیتے جائیے۔ راشد، اچھا جاؤ فرقان، ذرا دڑبے سے بھوری مرغی لا کر دو۔ راشد اور فرقان مل کر مرغی ذبح کر کے فاطمہ کو دیتے ہیں۔ راشد، اچھا میں چلتا ہوں، دوپہر کے کھانے پر آؤں گا سہیل کے ساتھ ہی۔ تو اس منظر میں ہمیں یہ دکھا، گاؤں کا ایک پورا منظر پیش کیا گیا ہے۔ وہاں کے ایک گھر کا جو منظر ہے وہ ہمیں اس میں دکھایا گیا ہے کہ وہاں کا ماحول بہت سادہ ہے۔ وہاں کے لوگ اپنی ہی کھیتوں کی اگائی گئی سبزیاں استعمال کرتے ہیں اور اپنے ہی مویشی بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا منظر، سہیل، اس کا بیٹا عاصم، راشد اور فرقان گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحن میں لگے بیری کے درخت سے گرے بیر دیکھ کر عاصم خوش ہو کر اٹھا رہا ہے۔ سہیل، السلام علیکم بھابی۔ عاصم، السلام علیکم آنٹی۔ فاطمہ، وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ کیسے ہو عاصم بیٹا؟ فاطمہ کھانا تیار کرتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ وہ چاروں اندر بیٹھک میں چلے جاتے ہیں جہاں 4 کرسیاں اور ایک میز رکھی ہے۔ راشد، سہیل بہت دنوں بعد آنا ہوا تمہارا، بہت یاد کرتا ہوں میں تمہیں۔ سہیل، ہاں مصروفیت بہت رہتی ہے، یاد تو تم بھی بہت آتے ہو۔ دونوں دوست قہقہ لگاتے ہیں۔ یار زندہ صحبت باقی، سچ ہے جب بھی ملو لگتا ہے بچھڑے ہی نہ تھے۔ اب صفحہ نمبر 160 پہ آ جائیے۔ راشد، عاصم اور فرقان تم جاؤ باہر کھیلو، بلکہ عاصم پہلے تم منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو جاؤ،
आसिम, नहीं अंकल, मैं तो ताज़ा दम ही हूँ, सफ़र आराम से गुजरा। राशिद, अच्छा फुरकान, खाने का बंदोबस्त कर लो। तीसरा मंजर, सब खाना खा रहे हैं। मेज पर मुर्गी का सालन, ताज़ा आटे की रोटियां और ताज़ा कच्ची और पकी सब्जी भी रखी है। सुहेल खाना खाते हुए, मज़ा आ गया, ताज़ा गंदुम के आटे की रोटी, असली घी का सालन, ताज़ा सब्जी, वाह। आसिम, जी अब्बू, मुझे भी सालन बहुत मज़े का लग रहा है। राशिद, बेटे जब गंदुम की कटाई होती है तो हम साल भर का गंदुम अपने लिए रखकर बाकी बेच देते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा पीस कर ताज़ा आटा बनाते रहते हैं। घर ही की मुर्गियां हैं जिन्हें ज़िबा करके खाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गांव के लोग अपने ही खेतों की उगाई गई सब्जियां इस्तेमाल करते हैं और घरों के ही जानवर वो बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। सफ़ा नंबर 161 पे आ जाइए। सुहेल, राशिद, तुम्हें तो पता है कि अब शहरों में ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में आगाही बढ़ती जा रही है जो मसनूई तरीक़ों से तैयार की जाती हैं, यानी कि खुद से तैयार की जाती हैं। मसलन मुर्गियों को इस तरह की खुराक दी जाती है जिससे वो जल्द बड़ी और मोटी हो जाती हैं, यानी कि मुर्गियों को ऐसी खुराक दी जा रही है जिससे वो चंद रोज़ में ही बड़ी और मोटी हो जाती हैं। इस तरह बेचने वालों को तो फ़ायदा होता है क्योंकि उनके जानवर जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं और वो उसको फ़रोख्त कर रहे हैं, तो इस तरह उनको तो फ़ायदा होता है, लेकिन सेहत पर इसके बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा आलूदगी वाले पानी में उगाई गई सब्जियां जहर का काम कर रही हैं, यानी कि गंदे पानी में जो सब्जियां उगाई जा रही हैं वो एक तरह से इंसानों के लिए जहर का काम कर रही हैं। अब वहाँ भी लोग ताज़ा और फितरी तरीक़े से तैयार की गई ग़िज़ाओं का एहतमाम कर रहे हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ ऑर्गेनिक कहलाती हैं और आम मिलने वाली ग़िज़ाओं से कीमत में बहुत ज़्यादा हैं। राशिद, हाँ, यहाँ गांव में भी यही सब कुछ होने लगा है। कुछ लोग ज़्यादा दूध के लिए गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाने लगे हैं। इस तरह दूध की ग़िज़ाइयत भी मुतासिर होती है। तो इसमें सुहेल ने अपने शहर का बताया कि किस तरह ग़िज़ा के हुसूल के लिए मसनूई तरीक़े इख्तियार किए जा रहे हैं। जानवरों को मसनूई ग़िज़ा खिलाई जा रही है जिससे वो वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं। गंदे पानी में सब्जियां उगाई जा रही हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए जहर का काम अंजाम दे रही हैं। उधर राशिद भी बताता है कि अब गांव में भी ऐसा सब होने लगा है। जानवरों को ज़्यादा दूध के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इस तरह दूध की ग़िज़ाइयत मुतासिर होती है। चौथा मंजर, खाने के बाद राशिद और सुहेल बैठक ही में चारपाइयाँ डालकर आराम करते हुए बातें करने लगते हैं। दोनों लड़के दूसरे कमरों में चले जाते हैं जहाँ फुरकान का बस्ता और बल्ला रखा है। टीवी इसी कमरे में है। कमरे में बिछी चारपाइयों पर आराम करते हुए वो दोनों भी बातें करने में मसरूफ हो जाते हैं। फुरकान, शाम को बाहर खेतों में चलेंगे, एक तरफ मैदान में कबड्डी का मैच हो रहा होगा, वो देखेंगे। आसिम, अच्छा, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। फुरकान, नहीं, कोई मज़ा नहीं, यहाँ बहुत सुस्त और बोर जिंदगी है। मेरा बस चले तो मैं आज ही गांव छोड़कर शहर चला जाऊं। मैं हर वक्त अब्बू से यही कहता रहता हूँ कि आप ज़मीनें बेचें और शहर चलें। तुम्हारे अब्बू ने भी तो यही किया था ना। आसिम, हाँ फुरकान, यही किया था, मगर अब अफसोस करते हैं। फुरकान, अच्छा, क्यों अफसोस करते हैं? शहरों में शॉपिंग मॉल, साफ़ सुथरी सड़कें, हर सहूलत, मैं जब भी शहर जाता हूँ मेरा तो वहाँ से आने का दिल ही नहीं चाहता। आसिम, हाँ, ये सब तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ का सुकून, दूर तक फैले खेत, लोगों से मिलना जुलना और सबका एक दूसरे से वाकिफ होना मुझे अब्बू को बहुत याद आता है। शहर में बहुत कम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। वहाँ की तेज जिंदगी और बेइंतहा मसरूफियत घरों में लोगों को एक दूसरे से बात करने नहीं देती, दूसरों से मिलना तो दूर की बात है। फुरकान, आसिम, तुम वहाँ रहते हो इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो, मैं तो बस मैट्रिक कर लूँ फिर शहर ही चला जाऊँगा। आसिम, अच्छा, वो हामिद और अहमद अली कैसे हैं? फुरकान, ठीक है, शाम को वो भी मिलेंगे, वही मैच देखने आएंगे। सफ़ा नंबर 162 पे आ जाइए। पांचवा मंजर, रात के खाने पर भी सब जमा है। सुहेल, हाँ भाई, तुम लोग कहाँ गायब थे? फुरकान, मैं आसिम को मैच दिखाने ले गया था। आसिम, अब्बू, बहुत मज़ा आया, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था, कोई खेल सामने देखने का मज़ा अलग ही होता है। सुहेल, चलो अब तो हम यहाँ आते ही रहेंगे। आसिम, क्या मतलब अब्बू? सुहेल, बात यह है कि मैं अपने अब्बा के छोटे से खस्ता हाल घर को ठीक करवा रहा हूँ। राशिद से बात कर ली है, वो ये काम देख लेगा और फिर हम यहाँ अक्सर आते रहेंगे। आसिम खुश होते हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है।
سہیل: میں جب بھی کاروبار کے لیے مغربی ممالک جاتا ہوں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ پورا ہفتہ شہروں میں کام کرنے کے بعد اپنی چھٹیاں کسی دیہی علاقے میں گزارتے ہیں۔ یوں فطرت سے قریب ہونا انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح پوری دنیا زراعت کو بہت اہمیت دیتی ہے کیونکہ غذا کا حصول انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ فیکٹریوں صنعتوں میں بننے والی کسی بھی چیز کے بغیر انسان کا گزارا ممکن ہے لیکن غذا کے بغیر نہیں۔ راشد: ہاں، زراعت ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو غذا مہیا کرتی ہے۔ نہ صرف غذا بلکہ اس سے متعلق بہت سی دیگر چیزیں بھی پنپتی ہیں، مثلاً ہاتھ سے کیے گئے کام جو آرٹ میں شمار ہوتے ہیں، دستکاریاں اور بہت سے دیگر ہنر۔ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، اس لیے ہمیں زراعت کو مزید ترقی دینے کے لیے بہت سنجیدہ ہونا ہے۔ سہیل: ہاں، زراعت کے علاوہ اسی سے متعلقہ دوسرے شعبے مثلاً دودھ اور اس سے بنی بہت سی اشیاء۔ میں جن دنوں ڈنمارک میں تھا میں نے وہاں لوگوں کو 2 یا 3 چیزیں مثلاً آلو، مکھن، تھوڑا گوشت کا شوربہ کھانے میں استعمال کرتے دیکھا، لیکن پیداوار کے لحاظ سے وہ پوری دنیا کو دودھ، پنیر، مکھن اور بہت سی اشیاء فراہم کرنے والا ملک ہے۔ اسی طرح چین کے لوگ بے انتہا محنتی ہیں اور خود بہت کم چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ بقول میرے ایک چینی دوست کے کہ ہم اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں، ورنہ خواہشات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ خود محدود وسائل میں گزارا کر کے بہت محنت سے پیداوار میں اتنا اضافہ کرنا کہ اپنے ملک کی ضروریات پوری کرنے کے بعد دوسرے ملکوں کو برآمد کرنا یعنی فروخت کرنا ان ملکوں کی ترقی کا راز ہے۔ عاصم: ترقی کا کیا مطلب؟ صفحہ نمبر 163 پر آ جائیے۔ سہیل: ترقی کا مطلب یہ کہ وہاں کے لوگوں کے چہروں پر اتنی محنت کے باوجود بشاشت اور تازگی دیکھتا ہوں۔ جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں۔ دوسری جانب آمد و رفت کے ذرائع مثلاً بجلی سے چلنے والی ریل گاڑیاں، بڑے بڑے پل، بہت بڑے صنعتی پروجیکٹس، فیکٹریاں، ملیں جن میں دن رات کام ہوتا رہتا ہے، ترقی کے منہ بولتے ثبوت ہیں۔ یہ ترقی ان قوموں کی زراعت کو اہمیت دیتے ہوئے اس سے متعلقہ صنعتوں کے فروغ سے ممکن ہوئی ہے۔ راشد: ہاں سہیل، اسی لیے میں ابھی تک شہر نہ جانے کا فیصلہ نہیں کر پایا کیونکہ مجھے گاؤں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن بچوں کا بہت اصرار ہے کہ ہم شہر چلے جائیں۔ سہیل: ہم نے بچپن میں علامہ اقبال کا شعر پڑھا اور یاد کیا تھا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یعنی اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، یعنی کہ اس میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ان کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ امیری نہیں فقیری ہے، یعنی کہ طریقہ جو ان کا ہے وہ امیری نہیں فقیری ہے۔ خودی نہ بیچ یعنی کہ اپنی عزت نفس نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر کہ اپنی عزت نفس نہ بیچنا بلکہ غریبوں میں نام پیدا کرنا۔ مصنوعی چیزوں سے یعنی کہ خود سے بنائی گئی چیزوں سے چند دن کی خوشی حاصل ہوتی ہے اور حقیقی خوشی فطرت سے قریب رہنے میں ہی ہے۔ فرقان: جی انکل، لیکن مجھے تو شہر بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ سہیل: ہاں بیٹے، ہر جگہ کے اپنے فائدے اور نقصان ہوتے ہیں، تم ضرور شہر آیا کرو، ہم تمہیں سیر کرائیں گے اور اب ہم بھی یہاں زیادہ آیا کریں گے۔ شہروں اور گاؤں کے فرق اب اس لیے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں کہ رابطے کے ذرائع بہت ترقی کر چکے ہیں، اب تمہیں یہاں انٹرنیٹ کی سہولت بھی ہے اور ٹی وی کی بھی۔ راشد: تمہاری باتوں سے مجھے فیصلہ کرنے میں بہت آسانی ہو گئی۔ پردہ گرتا ہے۔ اب اس ڈرامے میں گاؤں اور شہر کی زندگی کا ہمیں بتایا گیا ہے۔ جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ شہری زندگی جو ہے وہ پوری صنعتی زندگی ہے، دوسرے الفاظوں میں اسے مشینی زندگی بھی کہیں گے۔ شہر کی زندگی بہت مصروف ہے، وہاں ادھر ہم دیکھیں دوسری طرف ہم چلیں گے تو گاؤں کی پوری زندگی زرعی زندگی ہے، گاؤں کے لوگ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ اب ہم یہاں آ جاتے ہیں، گاؤں اور شہر کی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں کہ شہر کی زندگی کیسی ہے اور گاؤں کی زندگی کیسی ہے۔ شہر میں آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور ترقی ہونے کی وجہ سے شہر میں کثیر المنزلہ عمارتیں بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں تازہ فضا کا حصول ناممکن ہے۔ وہاں ان عمارتوں کی وجہ سے کثیر المنزلہ عمارتیں اور زیادہ ٹریفک کی وجہ سے یعنی ٹریفک کا جو دھواں ہوتا ہے اس کی وجہ سے تازہ فضا ناممکن ہے۔ جبکہ ہم گاؤں میں دیکھتے ہیں تو گاؤں میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور ٹریفک کا کوئی ایسا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں کی فضا آلودہ ہو، تو گاؤں کی فضا بہت تازہ ہے، جو کہ وہاں پہ ٹریفک نہ ہونے اور کثیر المنزلہ عمارات نہ ہونے کے سبب ممکن ہے۔ دوسری طرف
شہر جو کہ ایک صنعت کا ایک بڑا ذریعہ ہے، شہر وہاں فیکٹریاں زیادہ ہیں، تو فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں بھی شہر کی فضا کو آلودہ کر رہا ہے، اور ان فیکٹریوں سے نکلنے والا گندا پانی جو کہ نالوں میں جا رہا ہے اور صاف پانی کے ساتھ مل جاتا ہے، تو یہ بھی انسانی صحت پہ بہت برے اثرات مرتب کرتا ہے، اور اسی گندے پانی سے اگائی گئی سبزیاں جو کہ انسانی صحت کے لیے زہر کا کام کر رہی ہیں۔ اب کہ گاؤں میں ایسا کچھ نہیں ہے، گاؤں میں تمام کام کھیتی باڑی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے، وہاں کے لوگ اپنے ہی کھیتوں میں کام کرتے ہیں، وہاں ادھر ہی اگائی گئی سبزیاں وہ بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ وہاں صنعتیں فیکٹریاں نہیں ہیں تو وہاں کی فضا تازہ رہتی ہے، آلودگی کا گاؤں میں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں، گاؤں کی آبادی اتنی نہیں ہے، جبکہ ہم شہر کی جانب آ جائیں تو شہر میں بڑی بڑی عمارتیں اور وہاں آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ گھر ہیں، تو شہر میں صاف فضا کا حصول ناممکن ہے۔ جہاں شہر کی اپنی زندگی ہے تو وہ اپنی جگہ بہت بہتر ہے، کیونکہ شہر میں روزگار کے مواقع بہت ہیں، وہاں صنعتیں اور فیکٹریاں زیادہ ہیں، تو شہری زندگی جو ہے وہ اپنی جگہ بہت اچھی ہے، اور شہروں میں جو اشیاء تیار کی جاتی ہیں صنعتوں میں، وہ گاؤں بھی بھیجی جاتی ہیں، اور اگر ہم گاؤں کی زندگی دیکھیں تو وہ اپنی جگہ بہت بہتر ہے، بہت اچھی ہے، کہ وہاں کے لوگ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں، اپنے ہی مویشی ذبح کر کے وہ خود بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہی مویشی شہروں میں بھیجے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کے روزگار کا بھی ذریعہ ہے اور غذا کا بھی، اور اپنے ہی کھیتوں میں اگائی گئی سبزیاں وہ خود بھی استعمال کرتے ہیں اور شہروں میں بھی بھیجتے ہیں۔ تو اگر ہم شہری زندگی اور گاؤں کی زندگی کا موازنہ کریں گے تو دونوں اپنی اپنی جگہ بہتر ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے مشقی کام کی جانب، جو کہ ہے صفحہ نمبر 164 پہ۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے خانوں میں درکار مواد لکھیے۔ تو پہلے کالم میں ہے کردار، دوسرے میں کردار کا تعارف، اب تیسرے میں اس کردار کا کوئی مکالمہ جو آپ کو پسند آیا ہو۔ تو پہلا کردار ہمارے پاس کون سا ہے؟ راشد صاحب۔ اب ہمیں سب سے پہلے کیا لکھنا ہے؟ راشد صاحب کا تعارف لکھنا ہے کہ وہ کون ہے، اور تیسرے کالم میں ہمیں ان کا کوئی مکالمہ لکھنا ہے جو ہمیں پسند آیا ہو، یعنی کہ جو آپ کو پسند آیا ہو۔ راشد کا مکالمہ کس کا لکھنا ہے؟ راشد کا مکالمہ لکھنا ہے تیسرے کالم میں، اور دوسرے میں ان کا تعارف۔ دوسرا کردار ہے ہمارے پاس سہیل صاحب۔ اب سہیل صاحب کا تعارف لکھیں گے اور ان کا جو کردار ہے اس کا کوئی مکالمہ جو آپ کو پسند آیا ہو وہ آپ لکھیں گے۔ تیسرا کردار ہمارے پاس ہے عاصم، تو ہم عاصم کا تعارف کریں گے کہ عاصم کون تھا، اس کا تعارف لکھیں گے اور اس کا کوئی مکالمہ جو آپ کو پسند آیا ہو وہ لکھیں گے۔ چوتھا ہے ہمارے پاس فرقان، تو ہم دوسرے کالم میں فرقان کا تعارف لکھیں گے کہ وہ کون تھا اور اس کا کوئی مکالمہ جو آپ کو پسند آیا ہو وہ لکھیں گے۔ پانچواں کردار جو ہے ہمارے پاس وہ ہے فاطمہ، فاطمہ کا تعارف لکھیں گے کہ وہ کون تھی اور اس کا کوئی مکالمہ جو آپ کو پسند آیا ہو۔ سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، یہ ڈرامہ کہاں وقوع پذیر ہو رہا تھا، یعنی کہ یہ ڈرامہ کہاں ہو رہا تھا، شہر میں یا گاؤں میں؟ تو وہ لکھیں گے۔ اس ڈرامے میں کتنے مناظر ہیں، یعنی کتنے مناظر ہم نے اس ڈرامے میں پڑھے ہیں۔ اس ڈرامے کے کردار کتنے ہیں، یعنی کہ کن کن کرداروں نے مل کر یہ ڈرامہ بنایا، تو کتنے کردار ہیں تیسرے سوال میں وہ لکھیں گے۔ چوتھا سوال ہے سہیل شہر جا کر خوش نہیں ہے، کس کردار کے مکالمے یا مکالموں سے یہ بات معلوم ہوئی، وہ مکالمے ہمیں یہاں تحریر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 5، پوری دنیا زراعت کو کیوں اہمیت دیتی ہے، ڈرامے میں بتائی گئی وجوہات نقل کیجیے۔ پوری دنیا زراعت کو کیوں اہمیت دیتی ہے؟ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پوری دنیا زراعت جو ہے اس کے ذریعے غذا کا حصول ممکن ہے۔ صنعتوں کے بغیر تو انسانی زندگی گزاری جا سکتی ہے لیکن زراعت کے بغیر ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زراعت کے ذریعے ہی ہمیں غذا حاصل ہوتی ہے۔ تو اس سوال میں پوچھا گیا پوری دنیا زراعت کو اہمیت کیوں دیتی ہے۔ سوال نمبر 6، اس ڈرامے میں موجود علامہ اقبال کے شعر کی تشریح کیجیے، جو کہ اس ڈرامے میں علامہ اقبال کا ایک شعر پیش کیا گیا تھا، اس کی تشریح پیش کرنی ہے۔
نوٹ، اس میں ہمیں بتایا گیا خودی کا مطلب خودداری ہے، اور خودداری کا مطلب اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا اور کم وسائل پر قناعت کرنا ہے۔ سوال نمبر 7، سہیل نے شہر اور گاؤں دونوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا منصوبہ بنایا تھا؟ جو کہ ہم نے ابھی سب بلند خوانی کرتے وقت پڑھا تھا کہ سہیل نے کیا منصوبہ بنایا تھا شہر اور گاؤں دونوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ سوال نمبر 8، فرقان ڈرامے کے آخر تک شہر جانے کا شوقین ہے، یہ کس مکالمے سے ظاہر ہوتا ہے؟ سوال نمبر 9، اس ڈرامے کے اختتام پر راشد نے کہا کہ تمہاری باتوں سے مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی ہے۔ آپ کے خیال میں راشد نے کیا فیصلہ کیا ہوگا؟ اپنے جواب کے حق میں 2 یا 3 وجوہات یا دلائل بھی دیجیے۔ سوال نمبر 9، اس ڈرامے میں آپ کا پسندیدہ کردار کون سا ہے؟ اپنی پسندیدگی کی وجوہات بھی تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 9 میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اس ڈرامے میں ہمارا پسندیدہ کردار کون سا تھا، تو ہمیں اپنی پسندیدگی کی وجوہات بھی پیش کرنی ہے، بتانی ہے کہ وہ کردار ہمیں کیوں پسند آیا، کیا وجہ تھی جو وہ کردار ہمیں پسند آیا۔ تو یہ تمام کام سوال نمبر 1 تا 9 آپ کو آپ کے حل شدہ مواد سے مل جائے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں گھر کے کام کی جانب۔ آج کا جو ہمارا گھر کا کام ہے وہ ہے تمام کام حل شدہ مواد سے اپنی کاپی میں نقل کیجئے، نقل کریں، جو کہ ہم نے آج جو ہم نے عنوان پڑھا تھا وہ تھا گاؤں اچھے یا شہر، اور دوسرا جو ہمارا تھا وہ تھا تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ۔ تو ان دونوں اسباق کا تمام کام ہمیں حل شدہ مواد سے اپنی کاپی میں نقل کرنا ہے آپ کو۔ دوسرا ہمارا سرگرمی، گاؤں اور شہر کی زندگی کا موازنہ کرتے ہوئے تصویروں کی مدد سے مضمون لکھیں، یعنی کہ آپ لوگ تصویریں بھی لگائیے اور دونوں گاؤں اور شہر کی زندگی کا موازنہ کرتے ہوئے اپنے الفاظوں میں مضمون تحریر کیجئے اپنی کاپی میں۔ دوسرا، تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی خواتین کے نام لکھیے، جیسا کہ میں نے آپ کو آپ کی کتاب میں سے سبق میں سے بھی پڑھ کے بتایا تھا، اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تحریک پاکستان میں کن خواتین نے حصہ لیا تھا، تو ان کے صرف آپ کو نام تحریر کرنے ہیں۔ تو یہ تمام کام جو ہے، مشقی کام جو ہے، وہ آپ حل شدہ مواد سے اپنی کاپی میں نقل کیجئے، اور دوسرا جو سرگرمی ہے آپ کی وہ مضمون لکھنا ہے گاؤں اور شہر کی زندگی کا موازنہ کرتے ہوئے، اور تیسرا تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی خواتین کے صرف نام آپ کو تحریر کرنے ہیں۔ تو آج یعنی کہ ہفتہ نمبر
ویڈیو نمبر 5 میں ہم نے جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا حب الوطنی، اور اسی سے منسلک جو ہم نے سبق پڑھا وہ ہے پہلا تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ، اور دوسرا گاؤں اچھے یا شہر، اور ان کا تمام مشقی کام سمجھا تھا۔ تو آپ جیسا کہ کام کرتے ہیں اپنا ویسے ہی عنوانی صفحہ بنائیے اور اپنا تمام کام جیسے کلاس میں کرتے ہیں ویسے ہی کیجیے، اور ساتھ کے ساتھ اسے یاد بھی کیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی پوری ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور تمام کام آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور اپنا تمام کام وقت پر مکمل کیجیے اور اسے یاد بھی کیجیے۔ اب اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔